اولا کی 2 رکعت نماز جو مغربین کے درمیان پڑھی جاتی ہے وہ اپنے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ مرنا سب نے ہے اور مرنا یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ان موت میں بہترین موت کیا ہے؟ راہ خدا میں خون بہا دینا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ جمع ہوئے ہیں ان عظیم شہداء کو تجلیل کرنے کے لیے۔ یہ تعزیتی ریفرنس، ان کے سامنے کچھ نہیں، ان کے کمالات، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم چند لوگ جتنا عرض کر دیں ان کی شان میں بہت کم ہے۔ عزیزان محترم، یہ اس مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، مجمع البیان میں یہ آیا ہوا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ شہداء وہ ہیں کہ میں ان کے خانوادے کا خلیفہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے ان شہداء کی فیملی کو اپنی فیملی کہا ہے اور کہا کہ میں ان فیملی کا نگہبان ہوں، اور یاد رکھنا کہ ان کی فیملی کو اگر کسی نے ناراض کیا تو اس نے مجھ خدا کو ناراض کیا، جس نے ان کی فیملی کو آسائش بخشی، خوشی میں رکھا، گویا اس نے مجھ خدا کو آسائش میں رکھا۔ عزیزان محترم، یہ عظمت ان کے خانوادے کی ہے تو ان خود شہیدوں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ یوم القیامہ فیشفعهم العلماء الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ آئیے ان کا مقام جانیے کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ شہید ہیں کہ جو قیامت کے دن اذن پروردگار سے اس امت کی شفاعت کریں گے۔ یہ ان 3 گروہوں میں سے ہیں۔ الانبیاء، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے انبیاء ہیں، اس کے بعد یہ علماء ہیں، اور ان کی صف میں یہ شہید بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ عظمت ہے ان شہداء کی کہ قیامت کے دن یہ امت کی شفاعت کریں گے۔ روایات میں آیا ہے ایک شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ عظمت شہداء ہے۔ آئیے ان چہروں کو دیکھیے۔ یہ وزیر خارجہ کے سامنے عبداللہیان، جس کو وزارت خارجہ کا قاسم سلیمانی کہا جاتا تھا، یہ ڈاکٹر شہید کا قریبی دوست تھا، لیکن ہم انہیں نہیں جانتے کیونکہ ایک بڑی تصویر کے نیچے یہ چھپ چکے ہیں۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ ابراہیم رئیسی وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی صدارت کا لوہا منوایا۔ عزیزان محترم، فقط ایران کی سرزمین نہیں، اس نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا کہ علی والا کون ہوتا ہے۔ یہ وہ رئیسی ہے کہ جس نے 20 سال کی عمر میں جب قضاوت شروع کی اور ایک مجرم کو سزا دی، اور بنی صدر کے غالباً بنی صدر تھا، بنی صدر کی طرف سے فون آتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دو۔ یہ وہی 20 سال رئیسی تھا، یہ وہی نوجوان تھا جو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم قانون کی حد کراس کر رہے ہو، میں اس مجرم کو معاف نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، جو 20 سال کی عمر میں اتنے فیصلے کر سکتا ہے تو یہ رئیسی جب آگے بلند ہوگا، جب آگے بڑھے گا، اس قوم کی زمام سنبھالے گا، جب صدارت سنبھالے گا تو کتنا پختہ ہوگا۔ یہ وہی رئیسی ہے۔ اب شہادت کے بعد بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جب صدارت پہ فائز ہوئے تو کہا گیا خزانہ خالی ہے، سینکڑوں کارخانے خالی ہیں، مگر آیت اللہ رئیسی کہتے ہیں اطلاع نہیں دینی، عوام کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو کوئی اذیت نہیں دینی۔ وہی رئیسی تھا، اتنے سخت حالات میں اس نے ایران کی گورنمنٹ سنبھالی اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں ملازمین کو خزانے سے تنخواہ دیتا رہا، اور مختصر سے عرصے میں اس نے ہزاروں فیکٹریاں دوبارہ چلوا دی۔ یہ وہی رئیسی ہے
جس نے دوبارہ خزانہ بھرا، دوبارہ فیکٹریاں چلائی. عزیزان محترم، یہ وہ رئیسی خوش قسمت انسان ہے کہ جو حرم امام رضا کا متولی ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس کا عمل دکھلاتا ہے کہ جو بائی روڈ زیارتوں پہ جاتے ہیں، اس نے سامن الحجج کے زواروں کے استقبال کے لیے جو ہی بارڈر کراس کرتے ہیں ایک بڑی بلڈنگ بنوا دی، جہاں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، حرم امام رضا کی طرف سے ویلکم کہا جاتا ہے، جہاں استراحت کے لیے آپ کے لیے بہترین بسترے فراہم کیے جاتے ہیں، جہاں بہترین غذا فراہم کی جاتی ہے. یہی رئیسی جب متولی بنا، عزیزان محترم، اگر کسی کو کوئی سیٹ مل جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی رئیسی تھا جب متولی بنا، اس کی نگاہ بڑوں کی طرف نہیں تھی، غریب غربا کی طرف تھی، اور اس نے حکم دیا کہ ایران کے کونے کونے میں جہاں کوئی غریب رہتا ہو اور ابھی تک امام رضا کی زیارت نہ کر سکے، اس کو امام رضا کے روزے پہ لے کے آؤ. اس نے قدم اٹھایا تو غربا کی طرف سے اٹھایا، اور آخری قدم جو اس نے اٹھایا اور اسرائیل جیسی نجاست کو جواب دیا، یہ عمل جو ہے امام جواد کے اس واقعے کے مطابق رکھتا ہے، کیونکہ ابھی شہادت بھی گزری ہے. وہی امام جواد جب راستے میں کھڑے تھے، وقت کا یزید مامون جب آیا تھا، امام جواد راستے سے نہیں ہٹے. جب کہا گیا کہ آپ راستے سے نہیں ہٹے تو امام جواد نے کیا فرمایا؟ کیا میں مجرم ہوں کہ جو جگہ چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. آج یہ رئیسی اور علی کا لال خامنائی اسلام کا جو اصل علم بردار ہے، تہران میں بیٹھ کر اسرائیل کو وہ جواب دیا اور میدان میں کھڑا ہو کر ناکو چنے چبوا دیا اور بتلا دیا کہ علی والے کون ہیں، میدان میں رہنے والے کون ہیں، اور میدان چھوڑ کے بھاگنے والے کون ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.